تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن سے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ یا کوئی خاص صورت آپ کو بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کہ جس کے کچھ فضائل ہوتے ہیں، کچھ اس کے کن مسائل کے حل کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ پڑھی جاتی ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، آج اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کا گزارا بڑا مشکل سے ہوتا جا رہا ہے، بڑی ذہنی اذیت میں لوگ آتی جا رہے ہیں۔ کئی بیچارے بے روزگار ہیں، یا جاب کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں، نوکری کے لیے جاتے ہیں، بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کئی ایسے ہیں کہ جو برسری روزگار ہیں، جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کئی اپنا کاروبار بھی چلا رہے ہیں، کئی اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن جو آمدنی ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، برکت نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، کئی ایسے ہیں کہ جو فقر و فاقہ میں بیچارے مبتلا ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مجموعی اعتبار سے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہماری رزق حلال میں برکت رہے، ہماری آمدنی میں برکت رہے، اللہ پاک ہم سب کو کسی کا محتاج نہ رکھے، محتاجی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کے لیے ایک ایسی صورت میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، جو شخص یہ پڑھے گا نا، الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، کبھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک آئیے میں آپ کو سناؤں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورۃ الواقعہ، یہ مکمل سورۃ الواقعہ ہر رات میں جو کوئی پڑھے گا، اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بڑا پیارا فرمان ہے۔ تو یہ ناظرین نیت فرما لیں، روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں، مغرب کے بعد آپ چاہیں تو پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اچھا، ورنہ کم از کم رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سورہ واقعہ یہ ضرور پڑھا کریں۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، تو اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شارحین نے اس حدیث کی تعویلیں یعنی وضاحتیں کی ہیں۔ کیا وضاحت کی ہے؟ کہ اسے فاقے میں، یعنی اگر بالفرض فاقہ بھی ہوا، تنگ دستی بھی ہوئی، تو اسے فاقے میں بے صبری نہ ہوگی، بے صبری کا وہ مظاہرہ نہیں کرے گا، یا اسے توکل نصیب ہو جائے گا، یا اسے دلی فاقہ یعنی عبادت سے غفلت نہ ہوگی، مگر حق یہ ہے کہ حدیث ظاہر پر ہے۔ وہ کیا؟ کہ سورۃ الواقعہ ہر رات پڑھنے والا فقر و فاقہ یعنی غربت اور تنگ دستی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے نا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ اچھا، مجرب کا مطلب ہوتا ہے تجربے سے ثابت ہے، آزمایا ہوا ہے یہ عمل، یعنی جس نے اس صورت کو پڑھا تو الحمدللہ عز و جل اس کی تنگ دستی دور ہوئی، اس کا فقر و فاقہ دور ہوا، اور اسے برکت حاصل ہوئی۔ اور مزید یہ کہ حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض، یعنی اگر کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، تو خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض یعنی قرض اتارنے اور فاقہ یعنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ یہ بعد مغرب پڑھی جائے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے، غیب سے اسباب ہمارے لیے بنتی چلے جائیں، تو سورہ واقعہ روزانہ پڑھا کریں۔
تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے تلاوت قرآن کی نیت سے، ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی نیت فرمائیں، روزانہ پڑھا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے کبھی محتاجی نہیں ہوگی، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو قرضہ بھی اترتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک سب کے روزی میں، روزگار میں، جائز کاروبار میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میری وائف سنتی ہیں، وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ان کے اوپر کسی نے نظر پاک یا جادو کا کچھ اثر ہوا ہوا، اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہے۔ میرا طارق اور والدہ کا نام ہے نازیہ۔ ابھی آپ کے زوجہ کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری طبیعت کچھ بہتر نہیں رہتی، معدے کی پرابلم رہتی ہے، تو سر چکراتا رہتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کریم ایک روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے استخارہ کروانا تھا، نام ہے فاطمہ اور والدہ کا نام ہے زینب، ان کے سینے میں بہت درد ہے اور بہت بیمار ہیں، برائے کرم آپ استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ کیا مسئلہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری بیوی بیمار رہتی ہے، اس کو مورم کی پرابلم ہے تقریباً 2-3 سال سے، تو دوائیاں شوائیاں بھی بہت کھائی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کے رشتے آتے ہیں تو وہ رشتہ نہیں ہوگا۔ وظیفہ اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو روزگار نہیں مل رہا۔ 3 بیٹے ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ میں انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ نیکسٹ کال۔ کاروبار بند ہوا ہے، اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا۔ میرا نام عمران ہے، میری والدہ کا نام اللہ رکھی ہے۔ عمران بھائی، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ کرے کام آپ کا چلے، پڑھتا رہے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ استخارہ میں کرانا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام میں کرتا ہوں تو نقصان ہی ہو جاتا ہے، فائدے کے بجائے اپنے جو رقم ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جی میرا نام ساجد علی ہے، والدہ کا نام شناز دیدی ہے۔ ساجد بھائی جی استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دے دیجیے۔ اچھا، میں نے اپنی وائف کا استخارہ کروانا ہے۔ وہ جب نہ کوئی چیز کھاتی ہیں تو ان کے منہ میں اکثر چھوٹے بچے کے ناخن آ جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی طبیعت اکثر بہت خراب رہتی ہے۔ تو نام ان کا امرین قیوم ہے اور والدہ کا نام شازیہ بیگم ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، انشاءاللہ کریم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے وظیفہ بھی بتائیں گے، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا ناظرین۔ وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ کریم کچھ ہمارے پاس تاثرات بھی موجود ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، اور دنیا بھر میں چونکہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے تحت۔ لوگ آتے ہیں، اپنا روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ وہ تاثرات بھی اپنے دے رہے ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام شبیر اتاری۔ یامین مدنی ٹھٹا سے۔ میرا نام بابر ریاض اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد نصیر الدین خان ہے۔ روحانی علاج کرایا آپ نے کبھی؟ جی ہاں، میں نے بھی کروایا اور الحمدللہ میرے ایک دوست کو بھی کروایا۔ وہ بیچارہ بیمار تھا 2 سال سے، ایسی کوئی بیماری پریشانیاں تھی، اس کے لیے آیا تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے اپنے مسئلے مسائل تو وہ مسائل حل ہوئے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ جو معاشی حالات بھی اس کے خراب تھے، تو جو میں نے اس کو ترغیب دلائی دعوت اسلامی کے ذریعے اپنے مجلس کے تعویذات اطاریہ کا استعمال کروایا، تو الحمدللہ وہ ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گیا اور تعویذات اطاریہ کے برکت سے وہ روزگار پہ بھی لگ گیا۔ ابھی آپ کس سلسلے میں آئے؟ جی حضرت ابھی بھی اسی سچویشن سے آیا ہوں، اثرات وغیرہ کے معاملات۔ اثرات کا کیسے پتہ چلا؟ استخارہ کروایا آپ نے؟ جی ہاں، پہلے استخارہ کروایا تھا، میں خود ادھر آیا ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے فائدہ ہوتا ہے۔ میری ایک کریانہ اسٹور کی دکان ہے، وظیفہ بتائے کہ ہمارے کاروبار میں مزید برکت آ جائے۔ آپ ایسا وظیفہ بتائیں جو چیزیں ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد بھی رہیں اور آگے جا کے ہم ان کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ بہت جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا مگر جاب کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ہر جگہ سے رسپانس اچھا نہیں آتا، تو آپ سے التجا ہے کہ کوئی وظیفہ مجھے بتا دے کہ جس سے جلد جاب ہو جائے۔ جو ہم نے پیچھے سارے درجے پڑھے ہیں تو اس میں
कुछ कमी रह जाती है, कुछ कमज़ोरियाँ होती है, वीकनेस होती है, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए कोई रूहानी इलाज वगैरह बता दें। जिसमें में दर्द और बेचैनी और बेसुकूनी रहती है, इसके हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। असरात से निजात का रूहानी इलाज बता दें। मदीना शरीफ जाने का बहुत शौक़ है, दिल कर रहा है कि बार बार सरकार की रोज़ा अतर की ज़ियारत हो, मक्के शरीफ की ज़ियारत हो, तो ऐसा कोई मुझे वजीफ़ा बता दीजिए कि वो मैं करता रहूँ और अल्लाह की रहमत से बारगाह रसालत में मेरी हाज़िरी होती रहे। हरमैन तय्यबैन के बाद अब बाशुक हाज़िरी अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए और बार बार हाज़िरियाँ हम सबको नसीब होती रहें, और इसके लिए दुरूद पाक की कसरत हम करें, खूब दुआएं भी करें। देखिए तड़प हमारे अंदर कैसी है ना, तड़प ऐसी होनी चाहिए। मछली देखी आपने कि पानी के बगैर कैसी तड़पती है ना, और पानी में जाती है तो ही वो जिंदा रहती है। तो तड़प हमारी ऐसी मजबूत होनी चाहिए, बस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो, करम हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ बुलावे के असबाब बनते चले जाते हैं। तो चलें वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अव्वलन तो दुरूद पाक की कसरत करनी है, दुआएं भी करना है। एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, उस वजीफ़े का नाम ही यही है, मदीना मांग लो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी आपको ये प्रिंट शुदा वजीफ़ा ये मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ जायज़ हाजात के पूरा होने के लिए भी वजीफ़ा किया जाता है, और चूँकि दिल में ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये हाजत है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन तय्यबैन की बासुक हाज़िरी नसीब फरमाए, तो इस नियत के साथ भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं कि नमाज़ असर अदा करने के बाद आप क़िबला रू बैठ जाएँ। तो ये क़िबला रू बैठ कर अब आप कसरत के साथ पढ़ते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ये कसरत के साथ पढ़ते रहें यहाँ तक कि गुरूब आफ्ताब हो जाए। अच्छा, अब जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त होना, तो आप गिड़गिड़ा कर खूब अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं करें और हाज़िरी मदीना की दुआ करें। अपने दीगर जायज़ हाजतों के पूरा होने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह करीम जायज़ हाजात भी पूरी होती चली जाएंगी और हाज़िरी मदीना के असबाब भी बनते चले जाएंगे। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि जहाँ पर भी मैं जॉब के लिए जाता हूँ मना हो जाता है। तो देखें, जब भी आप जॉब के लिए जाएँ, इंटरव्यू देने के लिए जाएँ ना, तो जाने से पहले आप ये वजीफ़ा पढ़ कर जाएँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब उसके बाद पढ़ेंगे काफ हा या आइन सौद हामीम आइन सीन कौफ फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। तो ये मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है, और आप ये पढ़ लें। ये जब भी आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना हो, आप ये पढ़कर आप चले जाएं, इंशाअल्लाह करीम कामयाबी नसीब होगी। ये तो जाने से पहले पढ़ना है, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप पढ़ेंगे हर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें। अल्लाह पाक की रहमत से खुशहाली नसीब होगी और रोज़ी के असबाब बनते चले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, जिन्होंने कहा था कि जिस्म में मेरे दर्द रहता है, बेचैनी बेसुकूनी, इस तरह की कैफियत ये तारी रहती है। देखिए, जिस्म में अगर दर्द रहता हो और तो एक मरतबा या मुग़नियो पढ़कर हाथों पे दम करके दर्द के मकाम पर हाथ फेर लें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जिस्मानी दर्द से नजात हासिल होगी और ये कि तबीयत में एक सुकून पैदा हो जाएगा। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब इस्तिखारों के जवाबात का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपके इस्तिखारे भी कर दिए गए, जवाबात नोट कीजिएगा। सबसे पहले हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने ज़ोजा के हवाले से कहा था, सुमेरा नाम बताया था कि ये अक्सर बीमार रहती हैं। तो देखिए, इनका इस्तिखारा किया गया, कोई ऐसे रूहानी मामलात इनके साथ नहीं है, कोई बंदिश, कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा, बीमारी का ही मामला है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। डॉक्टर से भी चाहे तो इलाज करवाएं, और करवाना भी चाहिए, डॉक्टर से भी मशवरा करें। अब ये जो इनकी कैफियत है, ये जो इनकी बीमारी है ना, अब ये बीमारी दूर हो जाए, इसके लिए आप, बल्कि आपके घर वाले खुद ही रोज़ाना 115 मरतबा या मुमिनू या मुमिनू या मुमिनू 115 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम करके पिएं। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल शिफा हासिल होगी। अच्छा, ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है और मैदा मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब
رہتا ہے، یہ خراب رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب یہ ہوتا ہے، دیکھیں اگر آپ کا معدہ خراب رہتا ہے نا تو آپ کے جسمانی دیگر معاملات بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، طبیعت میں ایک بے چینی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا، اور جسمانی کمزوری، جسمانی اور بھی امراض پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر معدہ خراب ہو جائے تو اب اس کا حل کیا؟ حل یہ ہے کہ بھئی کھانے پینے میں احتیاط کی جائے، مرغن غذائیں، تیل والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، ان چیزوں سے بچا جائے، احتیاط کی جائے، سادی غذا کی طرف آپ آ جائیں۔ اچھا، اسی طرح آپ سبزیوں کا استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھیں آپ کا معدہ بھی درست رہے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی طبیعت بھی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ پانی کا کثرت سے آپ استعمال رکھیں، اللہ پاک ہم سب کی صحت کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب آئیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کا معدہ خراب ہو چکا ہو تو اس کے لیے دیکھیں، ایک تو پڑھنے کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے آپ یہ پی لیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے پیٹ کے جو بھی آپ کی جملہ امراض ہیں، تکلیفیں ہیں، معدے کی خرابی ہے، یہ سب دور ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا، اب دوسرا ایک اور اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ نماز فجر کے بعد آپ کریں گے۔ اس کے لیے چاہیے ہوں گے 3 عدد سادی چینی کی پلیٹ، 3 پلیٹیں لے لیں، اور نماز فجر کے بعد آپ سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ لکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ صحیح ہے، نماز فجر کے بعد تینوں پلیٹیں آپ یہ آیت مبارکہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے یہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر زرد رنگ ہے آپ کے پاس، زعفران میسر ہے تو اس سے لکھ لیں، نہیں تو کسی بھی آپ پوائنٹر سے، مارکر سے آپ یہ لکھ لیں، اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں، ہاں لکھنا باوضو ہے آپ نے، یہ صحیح ہے، باوضو آپ لکھیں گے۔ نماز فجر کے بعد 3 پلیٹیں لکھ لیں، اب اس میں پانی ڈال کر 1 پلیٹ صبح اسی وقت پی لیں، 1 دوپہر کے وقت اور 1 شام کے وقت، روزانہ تینوں یہ پلیٹیں آپ نے لکھنی ہے نماز فجر کے بعد، اور صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ پینی ہے۔ یہ کم از کم 40 دن تک آپ یہ عمل کریں، الحمدللہ عز و جل معدے کا کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بتایا تھا کہ فاطمہ نام بتایا تھا بچی کا، کہ ان کے سینے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو دیکھیے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل سینے کا درد، سینے کے جملہ امراض دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے سوجا کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے مہروں میں پرابلم ہے، درد رہتا ہے، تو دیکھیں اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے گھر والے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، یہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہنا۔ اچھا، ایک اور وظیفہ ہے جسمانی درد سے نجات کے لیے، موروں میں درد اللہ نہ کرے کسی کو ہو، تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ ہر نماز کی بات پڑھ لیں، الحمدللہ عز و جل جسمانی درد جاتا رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ چھوٹا بھائی ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو نماز فجر کے بعد بھائی کو کہیے گا کہ 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 3 بیٹے ہیں، بے روزگار ہیں تینوں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ تینوں کو کہیے گا کہ نماز عشاء کے بعد کھلے آسمان کے نیچے 500 مرتبہ یہ پڑھیں گے، یا مسبب الاسباب، سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، 500 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میرا بند ہو چکا ہے، عمران نام آپ نے بتایا تھا، دیکھیں آزمائشوں کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ، وقتی طور پر ہیں آزمائش، کوشش اپنی جاری رکھیں، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ نا کوشش کریں، اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا، دعا بھی کریں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ پڑھ لیا کریں، یہ کشائش رزق کے لیے بہت زبردست یہ وظیفہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہماری یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ساجد نام بتایا تھا کہ کام میں نے
کر رہا تھا، اس میں نقصان ہو گیا، میری جو رقم تھی وہ بھی ڈوب گئی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اس کا نعم البدل آپ کو نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں کوئی ایسا بندش وغیرہ کا کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، آزمائشوں کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ۔ اس میں بعض اوقات ناظرین دیکھیں ہماری اس طرح کاروباری حضرات، بزنس مین اور جو تجارت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یا جو جیسے کہیں پر رقم انویسٹ کی، کسی کام میں پیسے لگائیں، بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے نا۔ اب کئی چیزوں میں خود ہماری بعض اوقات غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، اچھا وقت پر فیصلہ نہیں کر پاتے ہے نا، اور یا بعض اوقات صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے یا کسی سے مشاورت نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ بہت ساری اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندش ہی کا معاملہ ہو، بھئی خود کی بھی اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر خود کی کوئی کمزوری ہے، کوئی غلطی ہے، تو ان معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے اور آئندہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں چلیں میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، بالخصوص کاروباری حضرات کے لیے، بزنس مین کے لیے، جو تجارت کرتے ہیں، جن کا کام لین دین کے معاملات جن کے رہتے ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری رقم نہ ڈوبے، ہمیں نقصان نہ ہو، تو اب اس کے لیے جب بھی کبھی لین دین کے معاملات آپ نے کرنے ہوں نا، تو اول ہم تو کوشش کریں کہ لکھت پڑھت بھی ہونی چاہیے نا، کوئی بھی معاہدہ کرتے وقت تحریر میں لے آنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جائز لین دین کے وقت آپ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، جو کوئی جائز لین دین کے وقت، اب جیسے کسی کو رقم دے رہے ہیں یا کسی سے پیسے لے رہے ہیں، اچھا آپ 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں، الحمدللہ عز و جل نقصان سے محفوظ رہیں۔ تو یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بات ہے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جو چیز کھاتی ہیں تو اس میں ناخن وغیرہ یہ آ جاتے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے، ہوتا ہے بعض اوقات کوئی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، توجہ نہیں رہ پاتی، تو اس طرح کی چیزیں بعض اوقات منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اس میں احتیاط کی جائے۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب میسیجز شامل کرنے کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، ان کے روحانی علاج ترتیبات میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور یہ شدید بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اور ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ درود شفاء امراض، آپ نے کہا نا کہ شدید بیمار ہیں، تو اس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ درود شفاء امراض، یہ درود شفاء امراض پڑھ کر آپ والدہ پر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم بہت جلد والدہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیک رشتے کے لیے دعا فرما دیں۔ سرگودا سے میسیج ہے، نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھ لیا کریں، نیک صالح رشتے ملیں گے۔ صوفیہ اور والدہ کا نام ہے بشیرن، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، کوئی روحانی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 11 ٹائمز 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، سانس کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اور کھانسی کا بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کی خرابی، سانس کا مسئلہ رہتا ہو تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کیجیے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا تھا کہ محمد اویس اور والدہ کا نام زرینہ ہے، ہم جو بھی کام سیدھا کریں وہ بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی، تو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ بالفعل اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، کام پورے نہیں ہو پا رہے، کام رک جاتے ہوں، کام رکاوٹیں آ جاتی ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ ایک یہ وظیفہ ہوا، اور ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کام تو جائز ہونا چاہیے نا، جائز کام سے پہلے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھ لینا، وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔
جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو یہ پڑھ لیا کریں، وہ کام اس پڑھنے والے کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ یہ ایک اور میسج ہے، 4 سال طلاق ہو گئے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دوبارہ شادی ہو جائے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، نام ہے راشد علی، والدہ کا نام روشن آ رہا ہے، پچھلے قریب 1 سال سے فارغ ہوں، کام نہیں مل رہا، کافی پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھا کریں، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، مختصر سا یہ وظیفہ ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں برکت بھی رہے گی، آپ کا کام کاج بھی لگ جائے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے چہرے پر دانوں کے حوالے سے عرض کرنا تھا کہ چہرے پر دانے بہت زیادہ ہیں، کوئی روحانی علاج اور وظیفہ بھی بتا دیں۔ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیا کریں، ایک یہ وظیفہ، اور دوسرا ہے کہ 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، را قاف نقطوں والا قاف ہے نا، موٹا جو پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، رقیبو، تو یہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ دم کر کے یہ پھیر لیا کریں، الحمدللہ سمجھل چہرے کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام راحل ہے، والدہ کا نام بشیرن، نوکری نہیں مل رہی، تو اس کے لیے بھی کچھ بتائیں، اور ایک یہ نعمت اللہ بھائی ہیں، مجھے خارج کا وظیفہ بتا دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خارج سے نجات کے لیے سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خارج کے مریضوں کے لیے زبردست یہ وظیفہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کو خارش ہو، بچوں کو گھر میں ہو جاتی ہے، گھر کے دیگر افراد کو خارش ہو جاتی ہے، احتیاط بھی کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں، اور آپ یہ پڑھ کر دم بھی کریں، انشاءاللہ کریم خارج کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، جی چلائیے۔ کارا کروانا تھا اما کا نام نویدہ کوثر، ان کی والدہ کا نام کلثوم بی بی، طبیعت خراب رہتی ہے ان کی۔ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، نویدہ کوثر نام بتایا آپ نے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرتے ہیں جی۔ نیکسٹ کال۔ یہ مسئلہ ہے کہ میں جاب کے لیے دور ہوں، جاب نہیں مل رہی۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میری امی کا نام ہے نرگس، ان کی والدہ کا نام ہے نسیم، میری امی اکثر بیمار رہتی ہیں، استاد کا نام۔ جی اگلی کال دیجیے۔ مجھے فالج ہوا ہے 10 مہینے ہو چکے ہیں۔ جی اگلی کال۔ محمد شوکت، والدہ کا نام سرور جان، مشکلات رہتی ہیں، ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، میرا نام محمد عاقب ہے اور والدہ کا نام ممتاز بی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی عمر 2.5 سال ہے الحمدللہ سے، اور ہمارے یہاں بچے جو ہے وہ بچتے نہیں ہیں 2.5-3 ماہ کا۔ اوکے، استخارہ فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی اگلی کال دیجیے۔ یہ ہے کہ میری بچی ہے 7 سال کی، وہ بیمار ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے کہ کیا وہ بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ نام ہے حرین فاطمہ اور والدہ کا نام ہے ام کلثوم۔ جی اگلی کال دیجیے۔ چھوٹا بچہ ہے محمد معاذ، میرا بیٹا ہے، اور وہ فیضان مدینہ ادھر تلگنگ شہر میں وہ حفظ کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے تلگنگ سے واپس اپنے گاؤں خوشی غمی کے موقع پر گاؤں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ رات کو اکثر ڈر جاتا ہے، اور اس کی والدہ محترمہ بھی بعض اوقات ڈر جاتی ہیں، اور ان کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ عذرائے کرم اس کے بارے میں کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتا دیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عریشہ شہزاد ہے اور میری والدہ کا نام ناز اختر ہے، اور 10 سال سے ان کو موروں کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ کریم، اس کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا۔ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں نا، آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھا جائے گا، یہ وظیفہ اتنی مرتبہ اس وقت ہی پڑھنا ہے، تو وظائف کی تعداد مخصوص کرنے میں آخر حکمت کیا ہوتی ہے؟ اسماء الحسنہ ہیں، آیت قرآنی ہیں، آپ چاہے تو جتنا پڑھیں اتنے فوائد حاصل ہوں گے، تو وظائف کی تعداد مخصوص کرنے میں آخر حکمت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جی، چلائیے۔
اسماء الہیہ، ان کا پڑھنا ذکر الہی کی صورت ہے۔ ایک بندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا میں تو داخل ہے، لہذا یہ یاد الہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے پڑھنے کا معمول تو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ بندہ یہ چیزیں پڑھتا رہے۔ باقی یہ ہے کہ کیا اثر کے ظاہر کرنے کے لیے ان کی کوئی تعداد ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیروں میں فرق ہوتا ہے، ایک شے کم میٹھی ہے، ایک زیادہ میٹھی ہے، ایک زیادہ میٹھی ہے۔ آپ کم میٹھی چیز کو جیسے اگر پانی میں ڈالیں اس سے مٹھاس کم ہوگی، زیادہ والی کو ڈالیں زیادہ ہو جائے گی، اس سے زیادہ والی کو ڈالیں اس سے زیادہ ہو جائے گی، اگرچہ کوانٹٹی اتنی ہو۔ کم میٹھے والی چیز کو زیادہ ڈالنا پڑے گا۔ بندوں کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی انقلاب برپا کر دے گا، جیسے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لیں کہ سرکار غوث پاک جیسی ہستی جو ہے وہ اگر اسم اعظم پڑھ کے کچھ کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یوں چٹکی کے اندر کام ہو جائے گا، پلک جھپکنے میں ہو جائے گا۔ اسی کی مثال حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پاک میں جی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور جو تخت لے کر آئے تھے، تخت بلقیس اتنا بڑا اتنی دور سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو اب یہ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہی پڑھا ہوگا اور کام ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ کسی کا یہ ہے کہ وہ اسے جیسے 3-4 مرتبہ پڑھے، جیسے لفظ یا ربنا کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو 5 مرتبہ یا ربنا 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں یہ 5 مرتبہ ہو گیا۔ یا ارحم الراحمین اس کے بارے میں 3 مرتبہ کہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی تو دعا قبول ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ایک وہ جو یا بدیع السماوات والارض ہے نا، اس کے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں مزید دعا کے، اس کا 1 مرتبہ ہی پڑھنے کا فرمایا گیا۔ اچھا، آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بعض جو ہے وہ 1 مرتبہ کافی سمجھتے ہیں، بعض 11 مرتبہ کہتے ہیں، بعض 100 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو یوں مختلف لوگوں کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو جائے گی۔ جیسے ابھی ایک مجھے چیز یاد آئی، نماز حاجت ہے۔ نماز حاجت کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ دعا مانگیں، جو ہے نا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یہ پوری دعا ہے نا۔ اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے بتایا تھا انہوں نے تو 1 مرتبہ پڑھی اور وہ نابینا تھے اور بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں نے ایک بزرگ کا پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی جب پڑھے تو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے۔ اچھا، وہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو جا کے وہ اثر ہوگا جو کسی کامل کے 1 مرتبہ پڑھنے سے ہوتا ہے، تو لہذا وہ اسے 100 مرتبہ پڑھے۔ تو یوں تعداد کا فرق ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین، بڑی بڑی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وظائف کی تعداد مخصوص کرنے میں، اور یہ ہمارے بزرگوں کی عطا فرمائی ہوئی تعداد ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو تعداد، جو وظیفہ جتنی مرتبہ پڑھنے کا کہا جائے اتنی مرتبہ اتنی تعداد میں ہی پڑھنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کیونکہ وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج میں عرض کر دوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے نویدہ کوثر نام بتایا تھا زوجہ کا، کہ اکثر یہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، طبیعت کے ہی ان کے معاملات ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ والدہ کافی بیمار رہتی ہیں، نرگس نام آپ نے والدہ کا بتایا تھا، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ والدہ پہ دم کریں۔ بیماری کا ہی مسئلہ ہے، کوئی ان کے ساتھ عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 10 ماہ سے فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ یا اللہ
یا اللہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، فالج کا مرض جاتا رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں آپ آرام کرتے ہو، آپ کمرے میں آپ اپنے ایسی جگہ پر آپ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ مکمل صورت کسی کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آپ اپنے گھر میں ایسے مقام پر لٹکا دیں یا لگا لیں کہ جہاں پر آپ کی نظر بار بار پڑتی ہو نا، بار بار آپ اس کو دیکھیں، جتنا دیکھیں گے الحمدللہ دیکھنے کی برکت سے آپ کا فالج کا مرض یہ چلا جائے گا، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا، عاقب نام بتایا تھا کہ بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور ہمارے فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے انتقال کر جاتے ہیں۔ دیکھیں عاقب بھائی، استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، حصول اولاد کے حوالے سے آزمائش ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں راضی برضا رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک روحانی علاج، جب امید قائم ہو جائے نا تو ایک تعویذ آپ خود چاہیں تو تیار کر لیں، 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنا کر یہ آپ گھر والوں کے گلے میں ڈال دیں۔ جب بچے کی ولادت ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ تو یہ آپ نے چاہے تو آپ لکھ لیں یا آپ کے گھر والے خود ہی یہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر یہ گلے میں ڈال لیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک بچی تھی جس کا نام حورین فاطمہ تھا، بچی کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد کا بہترین وظیفہ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ دم کریں، الحمدللہ عز و جل نظر بد جاتی رہے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، چھوٹی عمر ہے، بچے کی معاذ نام ہے، جب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں تو وہاں پر بچہ اکثر ڈر جاتا ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ ہے تھوڑا سا مشکل، وہ مبارک یہ دعا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھ کر دم فرماتے تھے، تو آپ بھی یہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ کریم بچوں کی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک اور میسج تھا، بچی کا نام عائشہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام ممتاز، کے 10 سال سے ان کے مہروں کا مسئلہ ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھا کریں، جسمانی در سے نجات حاصل ہوگی۔ آخر میں ناظرین ایک بات نوٹ فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، یا اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، یا اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔